ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ ونبیہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علی درود پاک اللہ دی پاک بارگاہ میں سب تو زیادہ مقبول ترین عمل ہے جڑا بندہ حضور دی ذات تے درود پاک بھیجیں دے اللہ تعالیٰ او دی دعائیں قبول کریں دے جڑا بندہ حضور دی ذات تے درود پاک بھیجیں دے اللہ تعالیٰ او دے چہرے کو روشن کریں دے جڑا بندہ حضور دی ذات تے درود پڑھنا بھول گیا سمجھو جنت رستہ بھول گیا حضور نے فرمایا بروز محشر قیامت اللیوار میں سب تو پہلے ان دی سفارش کرے ساں ان دی شفاعت کرے تھا جڑا یہ دنیا وچ کثرت نال میں نبی دی ذات تے درود پاک بھیجے سی اور جمعرات اور جمعہ ویسے حضور فرمینے جڑا کثرت نال درود پاک بھیجے سی اللہ بوقت موت کو امان عطا فرمے سی آج تو 15 سال پہلے اگر کہیں دے گھر بک ہویا دکھ ہویا تکلیف ہویا پریشانی ہویا بات لوگوں کو آدھے میاں اپنے گھر درود پاک پڑھوا علاقے دے بزرگ کٹھے تھی کہ ان دے گھر 1 لاکھ واری درود پاک پڑھے نا جن درود پاک مکمل تھی ویا نو گھر دکھ رہندا نہ بک رہندی سارے مسئلے حل تھی وجنا سارے پریشانیاں مک وجنا درود پاک دی برکت دینا ہن وہ وقت آگے محفلیں لوگ بیٹھے ہوئے نقیب نعت خان یا خطیب لوگوں کو درود پاک دا کے بندے منہ گھوٹ باندھے جڑا بندہ محفل بہ کے حضور دی ذات تے درود پڑھنا گوارا نہیں کرے نہ گھر پڑھدا اس بولو تو آپ دساؤ چا بھئی جڑا بندہ محفل بہ کے حضور دی محفل بہ کے وہ کو کہیں بندے واسطہ دیتے یار حضور دی ذات تے درود پڑھ وہ بات بھی منہ کھولنا گوارا درود پڑھنا گوارا اور جڑا محفل بھرے مجمع نہیں پڑھدا گھر پڑھدا اس اور تو آپ اندازہ کرو کہ اچھا وہ لوگ آدھے سے اساں دل وچ پڑھے سے تو ضروری تو نہیں ساڈے ہونٹ دل ساڈے دل ماشاءاللہ تواڈے دلاں دا ساکو نہیں پتا پر اتنا یاد رکھا ہے کہ اللہ دا ذکر دا بندہ دل وچ کرے کوئی مسئلہ نہیں لیکن درود دل وچ نہیں پڑھیدا ہوندا کیوں کہ جس ذات تے درود پڑھ دے نا اس پاک نبی فرمائے اسمع صلاۃ لاہل محبتی صحیح فرماندے جڑا محبت نال درود بھیجے سی میں نبی آپ سن سا سبحان اللہ ہن جے اپنی آواز پاک نبی کو سناونی ہوئے او تو پڑھے با آواز بلند اور جناب اللہ عقیدہ کو بھی ہوئے اون دے نال میری کوئی گال نہیں با آواز بلند پڑھو چذرا صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ شاباش شاباش کوئی ایک دو بندے بیٹھ رہ گئے بس باقی سارے پڑھتے بیٹھے ہوئے الصلاۃ و السلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ و السلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک و اہل بیتک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کوئی دل دی حسرت مردی نہیں پر بندہ پہلے مر ویندے کوئی دل دی حسرت مردی نہیں پر بندہ پہلے مر ویندے ان دے سب اعمال ان دے سامنے ہوندن جڑا این دنیا وچ کر ویندے اگے عملاں دی نئے تار دے وچ کوئی بڑھ ویندے کوئی تر ویندے منصف بادی قسمت دی کوئی جیت ویندے کوئی ہار ویندے اور ذرا سوچ سمجھ کے رستہ گھن اگے منزلہ تیریاں دور آسن جیڑی خاک جے خاک اڑائی رانے ہی خاک دے وچ تے کو پورا ہوسن جے نور نبی دا قائل رہو کالی قبر دے وچ مال نور آسن تیرے نال ظفر کہیں نہیں ونجنا کل ہی قبر دے وچ بھی حضور ہوسن اور جے کو رب سائیں عرش تے کول سدائے حکومت نہیں سائیں لجپال آدھے جے کو رب سائیں عرش تے کول سدائے حکومت نہیں سائیں لجپال آدھن جائے ریت تتی تن جال دیتے او کو عاشق پاک بلال آدھن جائے ایک دند بدلے بطری کڑھا چھوڑی او کو سب کرنی سہی جتوال آدھن جیدہ سر نے دے چڑھ قرآن پڑیا ان چن زہرہ دا لالا
اور کونین دے عابد ساریاں دا کلہم اقبال حسین ہے. سبحان اللہ واسطے بندے جلال سے جو ساڈا کونین دے عابد ساریاں دا کلہم اقبال حسین ہے. قرآن حسین دے نال ہی بھی تے قرآن دے نال حسین ہے. دیتے دین دی خاطر وچ کربل ود گن گن مال حسین ہے. اج دین تو کچھ ودا دا ہے ودا لجپال حسین. معزز محترم سامعین اکرام دوستو بزرگوں حدیث ساتھیو دعا ہے اللہ تبارک و تعالی رجب خان بلوچ رفیق خان بلوچ اللہ تعالیٰ انہوں دی بخشش فرماوے. اللہ تعالیٰ مرحوم دے درجات بلند فرماوے. آمین زور دیا. اللہ پاک مرحوم دے صغیرہ کبیرہ گناہوں معاف فرما کے جنت الفردوس سے چالا مقام عطا فرما. سامعین محترم عیسیٰ علیہ السلام کل خانی دے حوالے دے نال موت دے حوالے دے نال تسا روزانہ تقریر لوگاں کو سن دے علماء کرام کو سن دے رہا دے. لیکن آج جمعہ بھی ہے اور جناب چاندر دی باوی کو خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا یوم وصال ہے. اور اہل سنت دے پوری دنیا دے مسلمان اہل سنت دے مسلمان جناب الحمدللہ اپنے امام اپنے خلیفہ نائب رسول دا اسا عرس مبارک منے دے ہیں انہاں دا ذکر خیر کریں دے ہیں. اور میں چاہنا آج خان رفیق خان بلوچ دی کل خانی دے موقع دے اسا یار غار یار مزار امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین امام المتقین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ذکر خیر کرو. جیڑا سننا چاہتے وہ بندہ ہاتھ چاہ کے سبحان اللہ کی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے کریم آقا علیہ السلام دے بچپن دے دوست ہیں. کریم آقا علیہ السلام نے بچپن جد نال دوستی لائی وہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں. اور جوانی میں کریم آقا علیہ السلام جد ہاتھ پکڑ کے ٹرتے ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں. آپ دا پورا نام ہے عبداللہ لیکن آپ دی کنیت ہے ابو بکر اور لقب آپ دا صدیق ہے. سامعین محترم اس واسطے آپ کو اپنی کنیت اور آپ دے لقب دے نال یاد کیتا میں دے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کو جناب اللہ آکھے میں دے حضرت ابو بکر پاک وہ پہلے مسلمان ہیں جنہ سب تو پہلے میرے پاک نبی دی دعوت دے لبیک آکھیا اور حضور دا سب تو پہلے جے نبوت دا اقرار کیتا رسالت دا اقرار کیتا پاک نبی دا سب تو پہلے جے کلمہ پڑھیا وہ ابو بکر صدیق. جے حضور دے کٹھے سب تو پہلے عبادت کی تھی وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے. اور جے سب تو پہلے میرے پاک نبی دی تعریف کی تھی وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے. اسا کئی یاد خطاب کروں لوگ سارے خطاب نعرے لینا لوگ سارے ہاتھ چومن لوگ ساری خدمت کریں پر خدا واحد دی قسم اسلام دا پہلا خطیب حضرت ابو بکر صدیق ہے. جے میرے پاک نبی دی آمد میرے پاک نبی دی شان میرے پاک نبی دا مقام میرے پاک نبی دی عزت میرے پاک نبی دا مرتبہ میرے پاک نبی دی رفت انہاں بدبختاں دے سامنے بیان کی تھی جڑے پاک نبی دے دشمن ہیں جڑے مکے دے کافر ہیں جڑے جناب سخت دے لوگ ہیں انہاں دے سامنے حضرت ابو بکر پاک کھڑے تھے. آپ نے فرمایا اہلیان مکہ اگر عزت چاہتے ہوئے میرے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھو اگر مقام چاہتے ہوئے میرے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھو اگر آخرت جناب جنت چاہتے ہوئے آؤ میرے مصطفیٰ دا. سبحان اللہ دل نہیں چھڑتا پیا میرا سبحان اللہ تو گھاٹ ہے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اندازہ کرو صحن کعبہ دے وچ کھڑے ہو کے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دا ذکر خیر پہ کرے دن حضور دے قصیدے پہ پڑھ دن حضور دی شاہ اور عام بندہ ہی نہ مدن تو ساکھ ہو کوئی عام ابو بکر ہو غریب ہو سی کلمہ پڑھے اسنا اس میں جناب مکے دی پارلیمنٹ ہے ادن آئی دار الندوہ دے پارلیمنٹ دے آپ ممبر ہن باقاعدہ آپ فیصلہ ساز جناب حیثیت رکھتے ہیں جیڑا فیصلہ حضرت ابو بکر پاک کر چھوڑے نا آپ دے فیصلے کو اہمیت دیتی میں دی ہے. آپ بہت بڑے تاجر ہن مالدار ہن سرمایہ دار ہن آپ دے کو بے پناہ دولت بے پناہ پیسہ ہاں جن آپ نے حضور دا کلمہ پڑھیا مکے دے لوگاں کہ اے ابو بکر تیری عزت مکوے سی وقار مکوے سی سارا کچھ مکوے سی. ابو بکر پاک نے فرمایا عزت بھی مصطفیٰ دے قدمہ بچے وقار بھی مصطفیٰ دے قدمہ بچے دولت بھی مصطفیٰ دے قدمہ بچے ابو بکر دی جان بھی مصطفیٰ دے قدمہ بچے. نعرہ تکبیر اچھا کہ نعرہ خلافت نعرہ حیدر جائے اپنا سب کچھ نبی دے نام دے قربان کیتے وہ ابو بکر پاک آتے.
اور میری ماں تواڈی ماں مومنہ دی ماں اما عائشہ پاک فرمیندن چرن دی میری آنکھ کھلی ہے میں کو یاد ہی نہیں سویر تھی ہوئے تے سرکار ساڈے گھر نہ آئے ہوئے شام تھی ہوئے تے سرکار ساڈے گھر نہ اندازہ کر یار آج اساں حضور دی بارگاہ وچ میلاد منیندے ہیں گھر سجے یا رسول اللہ ایک بار تے کرم فرماؤ چا سارے اس گھر وچ قدم رنجا فرماؤ چا ایک بار تے مکھڑا دکھاؤ چا ایک بار تے دیدار کراؤ چا اندازہ کر دنیا جس نبی واسطے سکھ دی پئی ہے دنیا جس نبی دی جناب الآمد دی منتظر ایک جھلک دیکھنا چاہندن او پاک نبی صبح بھی جس دے گھر آوے شام بھی جس دے گھر آوے وہ ابو بکر صدیق اسلام دی عزت واسطے اسلام دی عظمت واسطے اسلام دے مقام واسطے جتنے میٹنگاں تھی وہ حضرت ابو بکر پاک دے گھر تھی اور یاد رکھا ہے حضرت ابو بکر پاک میرے پاک نبی دے دستے راس بنے جناب حضرت عثمان غنی حضرت ابو بکر دی وجہ تو مسلمان تھے سعد بن ابی وقاص حضرت ابو بکر دی وجہ تو مسلمان تھے عبد الرحمن بن عوف حضرت ابو بکر پاک دی وجہ تو مسلمان تھے اور جناب حضرت سعید بن زید حضرت ابو بکر پاک دی وجہ تو مسلمان تھے ذرا اندازہ کر اور کئی ایسے غلام جنہاں اپنا دل میرے پاک نبی دے قدم وچ رکھیا حضور دے نوکر بنے حضور دے غلام بنے لیکن انہاں دے سردار انہاں دے آقا سختن انہاں کو مرے دے ہن کٹے دے ہن صدیق اکبر دی دولت کم آئی آپ انہاں غلاموں کو گھن دے آئے نبی دے نا دے آزاد کرے دے آئے اور سب تو بڑی نیکی حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہاں کو حضرت ابو بکر صدیق ایک سفید فام غلام گھن کے گئے امیہ بن خلف ہوا کہ امیہ ایک کالا میں کو لے جا ایک چٹا گھن گھن پیسے بھی گھن گھن آگے چل ٹھیک ہے پیسے بھی وہ گھن گی دے حضرت بلال حبشی دے چھوڑے آگے لگے ابو بکر میں سمجھتا ہوں تو بندہ بڑا سمجھدار ہے میں سمجھتا ہوں تے کو تجارت دی سوج بوجھے لیکن لگتا ہے تے کو تجارت دی سوج بوجھ کوئی نہیں تیرا عقل مارے آگے حضرت ابو بکر مسکرائے فرمایا او کی میں آگے لگے کالا کی دی میں نے چٹا دی میں نے پیسے نال دی میں نے اس کالے دی منڈی ہے کوئی ریٹ نہیں اے سفید فام گوڑ جناب غلام دا بہت زیادہ ریٹ ہے فرمایا او کالا ہی اے چٹا ہی وہ کہ اے کالا ہے فرمایا نا یہ چٹا ہے وہ کہ او کی میں آگے او دل دا کالا ہے اے دل دا چٹا ہے کملی والے توجہ ہے جائے راہ حق وچ خرچ کی دے ایک کنک دا سٹا کم آ گئے بلال حضور دے عشق دے وچ گھر کیتے پھٹا کم آ گئے جائے دل وچ بغض آئے اور رل گئے ہیں دل صاف تے چٹا کم آ گئے جن عامر یوسف وکن لگے ایک مائدہ بٹا کم آ توجہ ہے بابا صدیق اکبر نے حضرت بلال حبشی نو آزاد کرا اور آزاد کرا کے حضور دی بارگاہ یا رسول اللہ قبول فرما حضور نے فرمایا میں آزاد کیتا 40,000 دینار دا مالک ہے ابو بکر 40,000 دینار آج بھی دینار دنیا دی پاورفل کرنسی اور تو کو پتا ہونا چاہیے آج دے دور وچ اگر 40,000 دینار ہوویں ایک دینار ایک تولہ سونے دا بن دے ایک تولہ سونا کتنے دا ہے 4.5 لاکھ کتنے دا 4.5 لاکھ دا 40,000 وہ 4.5 لاکھ نال دیواں ذرا ارب روپے بن دین کے کہنا بولو دا چل اصل دا ڈار پہ دینے ہر ساڑے کم دینے مسجد جمعہ ہے نا جمعہ جو پڑھسوں والے لا الہ الا اکی بند کر بس کیوں بند کی دی بیٹھے مطلب ڈار میں مسجد اٹھے بنا دادو وہ دینے جیسے نمبر نہ ہو جیسے دوترا گینے نہ پوترا گینے وقت مسجد دے سو میں غلط آتا بیٹھا اے تیرا میرا ایمان ہے ہاں جی اگر اسا بندے دے پتران دی طرح مسجدہ نے خدمت کروا مولوی مسیحہ نے چندہ کرے نا کتھائی چندہ تھی ویا کیوں چندہ تھی نہیں واسطے کہ ناسا مسیحہ ویندے نا واسا مسیحہ کے چندے تاڑے ہاتھ کم دے اللہ رسول دے نا دے ہاتھ الٹا جڑا دے وے بہر چھوڑ انہاں گڑے ونے جائز کہنے سمجھ آنی کیا سمجھ دے وے صاحب کئی گال دا پتہ کیا صحیح معاشر دا حصہ ہے سمجھ آنی پہ یہ کوئی اچھا بندہ کل خانی دے آمنا ہوں دے ٹھیک ہے پتہ ہے بے گھر تیار تھیا بیٹھے لیکن وہاں کہ ہاتھ ختم یار 11 بجے 10 بج کے 50 منٹ دے میں کیوں تو نہیں میں آدھا تیرے کو پتہ ہے بے مطلب دیو سے مولوی دی گال سننی پہ مطلب حضور دے دین دی کی گال کہنے بیٹھے بھئی
یار تو سمے کو یہ دساؤ نا گھنٹہ مولوی تقریر کرے سننے والے بندے ہوندن 50 جو ہی دے گا ہمیں تے اس ویلے بندے ہوندن 500 وہ 450 بندہ جانے سے ختم دا ثواب جانے وہ کیڑی حدیث سے لکھا گئے ساتھ کو بھی تو لکھا ہو جا بھئی ختم دا ثواب ہے حضور دا فرمان سنن دا ثواب توجہ نہیں کر رہا او بے دل دے حدیث پڑھوں سبحان اللہ زور دیا ہن سن جڑے لوگ صرف ختم دے ٹائم آندن سہی ختم دے ٹائم بیسو سہی ختم دے ٹائم بیسو سہی ختم بے وقوفا ختم کیا ہوندے اصل ہوندے تقریر اصل ہوندے حضور دا دین اصل ہوندے حضور دا فرمان اصل ہوندے اللہ دا قرآن اور تو سنتا نہیں ہے اور سن حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور کیا تھیا تو شخص مسجد نبی شریف موجود ہیں تو مسجد جائے ایک جناب نماز پڑھ کے گھر چلا گیا تو جاوی نماز پڑھ کے گھر چلا گیا ہوں ایک پہلا گیا گھر تو گھر علی کو دے سامنے روے پیا گھر لے کے بھلا تھی بھی کیوں روندا بیٹھے وہ اگر روما نا اللہ نے سب کو ایڈا بڑا دین عطا کیتے کاش میں اس دین دی خدمت کر سکا میں حضور دا پیغام لوگاں تک پہنچا سکا میں اللہ دا قرآن لوگاں کو سمجھا سکا میں نبی دا فرمان لوگاں کو دسا سکا اس وقت میں رودا پیا دین دی خدمت کرا دین لوگاں کو سمجھاوا دین دے لوگاں کو عمل کرواوا ای واسطے میرے اکھاں وچ ہنجو ہے ای واسطے میرے اکھاں او جناب اپنی اون دی گھر والی کو دلاسا دیتا حوصلہ دیتا او کو چپ کر کے سمایا تو جا گیا اپنی گھر والی کو روٹی کھا کے واپس آیا ساری رات عبادت کرندا رہ گیا ساری رات نفل پڑھدا رہ گیا سویرے سیدنا فاروق اعظم فرمایا کہ ایک بندہ دین دکھا کے رو کے سم گئے دوجا ساری رات نفل پڑھدا رہ گئے دساؤ افضل کون ہے لوگا جواب دیا کہ جیڑا ساری رات عبادت کرندا رہ گئے فرمایا نا ساری رات عبادت کرنے والا افضل نہیں جیڑا دین دا درد رکھے جیڑا دین دا جناب اللہ دین واسطے سوچے جیڑا اسلام نو پھیلاون واسطے اسلام دی خدمت دا سوچے فرمایا ساری زندگی عبادت کرے نہ رہ وجے اتنا ثواب نہیں ملتا جتنا دین واسطے بندہ تھوڑی دیر سوچے اللہ جل عطا فرما دے سبحان اللہ نعرہ تکبیر اچھا کہ بولو زور لاؤ نعرہ خلافت نعرہ حیدر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے کریم آقا علیہ السلام دینا 53 سال جس بندے نے گزارے سبحان اللہ ہاں جی ہون اندازہ کرے ہجرت دی رات اسا ہیں اہل سنت اور سادہ عقیدہ الحمدللہ شروع تھی دے ہجرت دی رات تو ذرا دھیان نال سنا ہے اگر کوئی اہل تشریف بھائی بیٹھے ہیں تو میں اوکو جناب اور اے اپیل کرے سا کہ وہ میری ایک گال ذرا دھیان نال دے غور نال سن سی انشاءاللہ حق ہوندے سچ ہو دے اپنے کوڑے ذاکران دی نہ سن ساری سن اور اسا الحمدللہ تے کو غلط گال نہ کرے سو اسا گال ہو کرے سو جڑا اللہ دا قرآن اکسی جڑا پاک نبی دا فرمان ساکو جی میں اپنے سنی پیارے ساکو ہی میں شیعہ پیارے اسا نہیں چاہتے کہ کوئی اہل تشریح جناب حضور دی بارگاہ بنیے تے جناب دے خاتے میں کوئی شے نہ ہوئے نا اسا دیں کہ جناب ہر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ میں سرخرو تھی وے سرخرو تھی ونے تے والا دیکھ نبی دے فرمان کو دیکھ نبی دے ذاکر کو نہ دیکھ نبی دے طریقے کو دیکھ کیویں ہجرت دی رات کریم آقا علیہ السلام اپنے گھر وچ آرام فرما ہے اچانک مکے دے کافر جناب تلواراں چاہ کے نیزے چاہ کے پھوڑے چاہ کے پھالے چاہ کے پاک نبی کو قتل کرنے واسطے آ گئے کریم آقا علیہ السلام گھر دے اندر آرام فرما ہے باہر انہاں کے حضور دے گھر دا محاصرہ کیتا حضور دے گھر دا انہاں گھیرا پا کیتا گھیرا پا کے ہن کھڑے سے کریم آقا علیہ السلام اپنے گھر وچ آرام پہ کرن اتنی دیر سیدنا جبرائیل علیہ السلام آئے عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ جلدی کرو دشمن سیر نے چاڑا ہے اللہ پاک نے حکم دے چھوڑے محبوبہ مکہ چھوڑن دا وقت آ گئے یسرب کو مدینہ بڑھاون دا وقت آ گئے محبوب چھوڑو دلو مدینے کریم آقا علیہ السلام جلے اٹھی جے جناب جبرائیل علیہ السلام عرض کی تھی یا رسول اللہ دا حکم ہے رب یا فرمیندے کہ محبوبہ ایویں خالی نہیں بنجنا اپنے بستر دے اپنے بھرا علی کو سما کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا یا علی لبیک یا رسول اللہ فرمایا علی اٹھ میں کو رب دا حکم تھی کہ تو میرے بستر دے آرام کر میں ویدا پیا یسرب میں ویدا پیا مدینے تے تو اے امانتہ ہی نہیں اے امانتہ امانت دارہ دے سپرد کری تے تو بھی آبنی مدینے مولا علی سرکار جناب اللہ چادر پا کے چھوم دے پہ میں کہ علی اے کیا کم از کم تو سے اتنا داخ ہوا یا رسول اللہ بارو دشمن کھڑ مطر میں ماریا بنیا مطر میں قتل تھی بنیا آقا اجازت ہوئے تو میں تو نہ پیا آقا تو اجازت ہوئے میں کہ دے گھر بن کے آرام کرا جا نہ بلکہ علی چادر پا کے چھوم دے پہ میں کہ علی تو اپنی جان دی پرواہ نہیں پر میں جان دی پرواہ دا تا کر
تے حضور کئی گال کرنا تے کو نہیں پتا حضور فرمائے میں ویدا پیا مدینے تے تو بھی آ بجی مدینے اس وقت میں چادر پا کے سمدا پیا اے تا مکے دے کافرن اگر کائنات دے کافر بھی تلوارا چاہ کے آونن میں علی دو کوئی کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ علی کو یقین ہے جب تک علی مدینے وجڑا نہیں پھر موت دے فرشتے نے علی دے قریب آونا وہ بلندی ہے علی جہاں کوئی جا نہیں سکتا ہر کسی کے ظرف میں علی آ نہیں سکتا جس علی کو جانتے ہیں خدا اور اس کا رسول منافقوں کی سمجھ میں وہ علی آنے سبحان اللہ دی آواز کہنے دی مولا علی دنا دے ہاتھ چاہ دے سبحان اللہ دو دی مولا علی سرکار نے حضور نے اپنے بستر دے سمایا او علی جیدہ چہرہ دیکھنا عبادت ہے او علی جیدہ ذکر کرنا عبادت ہے او علی جیدہ مصطفیٰ دی جان ہے او علی جیدہ مصطفیٰ دی روح ہے او علی جیدہ قرآن دا ساتھی ہے اور او علی جیدہ بارے نبی نے فرمایا حق علی دے نالے علی حق دے نالے فرمایا جیدہ علی اسی حق ہونے جیدے علی اسی حق ہو نہیں اسی توجہ کرو مارکا مولا علی سرکار سوم پہ بستر دے کریم آقا علیہ السلام نے چاہ تھی مٹی چاہ کے حضور نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون انا جعلنا في اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون حضور نے پھوکا ماریا سٹیا کافر دوتے تے جناب سرکار نے دروازہ کھولیا دروازہ کھول کے حضور میں چلیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ کافر تلوارا چاہیے کھڑے نیدے چاہیے کھڑے پر حضور کو دیکھ سکے نہیں حضور کہیں کو نظر آئے انداز اگر دل ہوئے تو میں کہتے حدیث بھائی پڑھا ایک مرتبہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم شہن کعبہ بیٹھے ہیں شہن کعبہ بیٹھے ہیں کریم آقا علیہ السلامی میں دروازے طرف دے بیٹھے ہیں حضرت ابو بکر پاک بھی سجے سرکار دے نال جو تسا بیٹھے ایویں حضور دی طرف دے بیٹھے سرکار حضرت ابو بکر پاک نال گالی کرنے بیٹھے ابو بکر پاک حضور نال گالی کرنے بیٹھے ہن اتنی دیر وچ ابو لہب دی بیوی ام جمیل جیندی مذمت قرآن چاہی کھڑی اگر محسوس نہ کرو تو ایک چھوٹا جا مسئلہ بتاواں چاہ محسوس نہ کرو مسئلہ سخت ہے قرآن آج کل نا سوشل میڈیا دے اوتے تساں ڈٹھا سی کوئی بدبخت نیلو مسلمان عورتاں دے غلام بنے کھڑے اپنی ذالی دی ویڈیو بنے دے کھڑے ویڈیو اپلوڈ کرے دے کھڑے اور جناب اللہ کوئی آدھے میں پی کے رن مرید ہاں کوئی آدھے میں فلانا رن مرید ہاں کوئی آدھے میں فلانا رن مرید ہاں اور لوگ اس چیز دے ناز کریں رن مریدی دے میں غلط نہیں آتا بیٹھا آج کل لوگ اگے لوگ آدھے میں فلانے دے پیر دا مرید ہاں فلانے پیر دا مرید ہاں فلانے ہون لوگ آدھے خوشی نال آدھے دعوے نال میں رن مرید ہاں اور اوہی چیز دے ناز کریں کھلن دی گال نہیں جی وہ میں تو کوئی خاص مسئلے کی طرف توجہ دیوانا چاہنا قرآن اللہ پاک نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء اللہ فرمایا ایسا مردہ کو حاکم بنائے عورتوں کو محکوم بنائے ایسا مردہ کو پیر بنائے عورتوں کو مرید بنائے اللہ نے بنائے مرد کو پیر تے عورت کو تے عورت بنے پیر تے مرد بنے مرید انکار کیدا تھیا نہیں بولے تسا قرآن دا انکار تھیا کہ نا تسا دا کیتی مذاق تسا دا کیتی نا مذاق مذاق جا اپنی تباہی آپ لوائے ہو کہ نا اپنا جنازہ اپنے ہاتھ نال چاہتا تسا نا کابڑے بیٹھے ہیں میرے مذاق ہو دی مذاق دی کوئی حد دی ہو دی حد گلو نہ ٹپو بابا کوئی اسلام دا حد من نہیں ہے یہ کہنا چپ کر گئے تسا بھئی جیڑا اللہ نے مرد کو حاکم بنائے تھے او بنے محکوم عورت کو بنا بے حاکم یعنی دی میری ذال دی چل دی ہے یعنی چل دی تیری ذال دی تو کنیارا کہیں بلائیں خبیثہ تے کو حیاء نہیں آنی مردہ میں غلط آدھا آئی کو ہاتھ دنا جیڑا عورت دا مرید بنا کر ذال دا ایک میں ہار پوں آئی کو کیا مننا یاد رکھنو میری گال جیڑا بندہ اپنی ذال دا مرید ہے یہ بندہ ہے بے غیرت اور بے غیرت واسطے کیا حکم ہے
ملا غیرت لہو ولا ایمان لہو، فرمایا جے دے پلے غیرت کوئی نہیں، وہ دے پلے ایمان کوئی نہیں۔ بے غیرت نماز پڑھے قبول نہیں، روزہ رکھے قبول نہیں، حج کرے قبول نہیں، زکات دے قبول نہیں، بے غیرت دا کوئی عمل قبول نہیں۔ اللہ آپ بھی غیرت والا ہے اور اللہ عمل ادا قبول کرے نہ جڑا بندہ غیرت والا۔ سمجھ آ نہیں پئی؟ ہاں جی، پھول چوک کے بھی تہیں زبان چوج تو بعد لفظ نہیں آکھنا کہ تو رن مرید ہے، میں رن مرید ہوں، نہ بالکل نہ۔ مرد کا کم میں عورت تے حکم چلاونا، حکم چلایا کر۔ دیکھو عورت دا حق ہے، ان کو اچھا کپڑے دے، مرد دی ڈیوٹی، ان کو اچھا کھواوے، مرد دی ڈیوٹی، ان کو اچھا پواوے، مرد دی ڈیوٹی، ان کو چار دیواری ملاوے، مرد دی ڈیوٹی۔ لیکن عورت دی ڈیوٹی ہے جیسے ویلے مرد سڈے جیڑا کو کم کرنے دی پئی ہے اپنے گھر والے دی آواز دے لبیک آ، ایک پاسو پیو کھڑے ایک پاسو بھرا کھڑے، پیو آواز دیتی ہے اڈو بھرا، اپنا بھرا آواز دیتی ہے اڈو گھر والے آواز دیتی ہے۔ اور پیو دی آواز دے بھی لبیک نہیں آکھنا، بھرا دی آواز دے بھی لبیک نہیں آکھنا، پہلے تیرے واسطے گھر۔ ہاں جی اتنے نہیں منجن میرا پیو سنے نہ کھڑے، تے کو اپنا پیو پیارا ہے، میرے کو اپنا پیو پیارا نہیں، بالکل نہیں، تے کو پیارا ہو ہی نہیں سکتا۔ عورت واسطے حکم ہے کہ جرنوں دی شادی تھی ونجے، نکاح تھی ونجے، ہون نہ کو ماں پیاری ہے نہ کو پیو پیارا ہے۔ کیوں؟ اگر تیری ماں تیرے تے ناراض ہے، تیرا پیو تیرے تے ناراض ہے، تے تیرا گھر والا تیرے تے راضی ہے، تو جنتے میں، تو جنت ہی ویسے۔ اگر تیری ماں تیرے تے راضی ہے، تیرا پیو تیرے تے راضی ہے، لیکن تیرا گھر والا تیرے تے ناراض ہے، تو جنت میں ویسے۔ چپ کر کے ذرا اندازہ کرو، جیڑی شادی شدہ عورت ہے اس واسطے ضروری ہے گھر والے دی رضا، اور مرد واسطے ضروری ہے پیو ماں دی رضا۔ اگر تیری گھر والی تیرے تے راضی ہے، تیری ماں تیرے تے ناراض ہے، تیرا پیو تیرے تے ناراض ہے، تو جہنم میں ویسے۔ نہ تیری نماز تیرے کام آسی، نہ تیرا روزہ کام آسی، نہ حج، نہ زکات، نہ صدقہ، نہ خیرات۔ مرد واسطے پیو ماں دا راضی ہونا ضروری ہے، عورت واسطے دا شوہر دا راضی ہونا ضروری ہے۔ سمجھ آنی پئی ہے ویندی پئی؟ یہ کو سمجھ آئیے ہاتھ چاہ کے سبحان اللہ کا اندازہ کرو۔ ام جمیل دنیا دی سب تو بڑی عورت ہے کہ جائے اپنے گھر والے کو اپنا مرید بنا کے رکھے۔ ابو لہب جڑا بندہ ہی نا نبی سے سکا چاچا، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے ذرا دھیان اللہ سنائے۔ حضور دی ولادت ہوتے جائے لونڈی آزاد کی تھی ابو لہب ہے۔ حضور جڑا اما حلیمہ دے گھر رہن دے ہیں جڑا ملن واسطے حضور کو پچھو ویندا وہ ابو لہب ہے۔ حضور دی جڑ شادی تھی جائے سارا خرچہ کیتا وہ ابو لہب ہے۔ حضور دے گھر جن تھیاں جمیاں، حضور دی جناب والا بیٹی سیدہ رقیہ جمی تے جا کے میری نو ہے وہ ابو لہب ہے۔ جائے حضور دے گھر تھی جمی ام کلثوم جمدی تھی کو جائے آکھیا اے میری نو ہے وہ ابو لہب ہے۔ 40 سال تک یہ بندہ حضور نال بالکل مخلص رہے، کڑھاؤں یہ کتنے بھی مقام تے حضور نال کوئی زیادتی نہیں کی۔ جب حضور نے اعلان نبوت کیتا ہی گھر والی اپنے گھر والے کو آخیا ابو لہب کو، وہ اگے کیڑی گال ہے تیرا بھتریجا نبی بن گئے تو پیچھے رہ گئے۔ لہب دا معنی انگارتا انگارا، یہ نامراد بڑا خوبصورت بڑا حسین ہے۔ ان دی گھر والی کو آخیا کہ اپنے بھتریجے کو آپ پہلے نبی بناوے تیکو وال جناب اللہ نبی بنے، آپ پہلے نبوت جناب اللہ تو نبوت سانجھے دار بن، وہ آپ میں کو شریک بنا۔ اور اندازہ کر اے اپنی سال دے آکھن دے 40 سال جس بھتریجے نال محبت رکھے نہ رہ گئے، پیار رکھے نہ رہ گئے، اس سال دے آکھن دے حضور دا دشمن بن گئے۔ حضور دا رن مریدی ایسی خطرناک بلا ہے تو سا کیا سمجھے کہ عام گال ہے، اے بندے کو تباہ پر بات کر سکتے ہیں، بندے کو جناب اللہ کہیں کھاتے ہیں۔ آج اندازہ کر کہ پورے عرب جتنے لوگ ہیں لیکن کئی دی مذمت قرآن نہیں آیا، لیکن تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ، اے وامرأ نہیں امرأ ہے، امرأ مطلب عورت۔ اے ابو لہب دا بھی ذکر آیا پہ، ان دی زال دا بھی ذکر آیا پہ۔ اندازہ کر تو دا رن مریدی کو مذاق سمجھی بدے، اے رن مریدی دی مذمت ہے سورۃ اللہب پوری دی پوری ہی پئی ہے، وڈا جرم ہے، وڈا گناہ ہے۔ اللہ واسطے اپنی نماز ضائع نہ کر، اپنی نیکیاں ضائع نہ کر۔ وہ زال پیر نہیں ہوتا، پیر بناؤ نہیں یا کوئی قادری بنا یا نقش بندی بنا یا چشتی یا سہروردی بنا، گھر والی پیر نہیں ہوتی، گھر والی محبت ہی حقدار ہوتی ہے، اطاعت حقدار یا اللہ ہے یا ادھر رسول ہے۔ باقی
سمجھ آدھی میں یہ عورت جلے یہ آیت نازل تھی سورۃ اللہب نازل تھی اے سہیں ابو لہب دی بیوی اپنے گھروں کوئی پتھر چاہ کے یا تلوار چاہ کے یا خنجر چاہ کے حضور کو قتل کرنے واسطے چلیے مکے حرم پاک کے حضور کتنے بیٹھے ہیں سہنے کعبہ میں سہنے مسجد حرام میں حرم پاک کے بیٹھے ہیں حضرت ابو بکر پاک کے بیٹھے ہیں آپ دے کٹھے بیٹھے ہیں سمجھ آنی پئی بابا وہ کاوڑے بیٹھے ہوئے کاوڑے بیٹھے ہو سن پیرا نامنا پوی شالا شام کو ساکو روٹے آپ بڑی سونی بات کی تھی بڑی سونی بات بیوی میں تو کوئی نہیں آکے کٹو ہی نہ کو مارو میں نے یہ تو نہیں آکیا میں صرف تو کوئی آکے بیوی محبت دی حقدار بیوی پیار دی حقدار بیوی مودت دی حقدار لیکن بیوی حکم دیون دی حقدار حکم ہمیشہ مرد چلسی اگر ہووے حکم ہمیشہ مرد دا بولو 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 جڑے ہیوے جڑے کہنی میں چپ کر کے بیٹھے رہو میں مردہ نال مخاطب عورتہ نال تو نہیں بولو فیصلے اپنے آپ کیتے کرو اور یہ بھی میں تو واضح طور دے مسئلہ نہ سارے بعض سارے دوست احباب ایسے ہونے یعنی تھی میں اپنی ذال نال مشورہ کرے مرد عورت نال مشورہ ہی نہیں کر سکتا سمجھ آئی آو جو صحیح کرسی جاؤ جاگ دے بیٹھے بس کرا او بولو جو کوئی سوچو اندازہ کرو ذرا غور کرو میں کیا آپ سے بیٹھا کریں عورت محبت ہی حقدار ہے مودت ہی حقدار ہے لیکن فیصلے دا حق بولو اے جڑے بندے آتے ہیں آج کل بھی یہ رواج ہے بھیرا آپ جنہوں بھیرا کو رشتہ کرنے واسطے لالا آپ بس رشتہ تو میں تیری بھر جائی گل پوچھ سوال جلے پوچھنا تھا ہوں دے گل بولو آپ پیچھے رشتہ ہوں دے گل نہیں ہوں دے گل چمکو جڑے تیری داڑھی ہے ہوں دے ہاتھ ایسے مرد بھی ہیں جڑے دی پپو دی ماں میں دی پہی بازار میں نے پٹکا کی دیا میں مرے بغیر دی پٹکا کیا ہوتا ہے تیرا کیا خیال ہے جڑے دکاندار بیٹھے نو حاجی سنا اللہ بیٹھے تو جو گھر والی کو کلا بھیجے نہ پہن وہ جڑے کو بیٹھے نیک بیٹھے سے سارے معاشرے میں تو جلاد راندے نو جلاد میں دوہاں دا ناگن سا ایک جڑے دکاناں دے بیٹھے اللہ ماشاءاللہ کوئی بندے دا پتر ہوئے تے ہوگا اللہ ماشاءاللہ بے جڑے خیر نالے جاٹن سارے بیبیاں جو آندن گھا کرن واسطے کیا ہے کھان گئی مرد ہیں پھانسی چڑھ دے نام مرادا بھائی مانا تیرے گھر کا جگہ نہیں کھنگورے نے نہ دیں لوسیا میں غلط آدھا بیٹھا او ایک بی بی بیچاری گھر کا کام کاج کرن واسطے پٹھے کترن واسطے یا کوئی شے چاون واسطے آئیے تو بھی جو کھنگدان ہے نام مرادا تیرے گھر کا جگہ کال پہ کے تیرے گھر چھتنا تھی آمدے تیرے موڑے دے فرشتے کہہ نہیں بیٹھے تے مردہ کہہ نہیں تے کمرہ جو حضور دے متھے نہیں لگ رہا تے عاشر جو خدا دے متھے رہے میں غلط آدھا بیٹھا دے میں کیا مسلمانہ دی غیرت مر گئی ہے اگر عورت گھروں باہر نکلی ہے مرد حق بن دے ہوٹل دے نہ چھتا بیٹھ رہے ہو دے نال وان ٹھانڈے رکھے دی تے وان دفعہ تھی دے نال کھا کروا کے آپا ابو انسان نہیں کھڑے بگیار کھڑن جانور کھڑن درندے کھڑن تیری عزت دے ہاتھ پہ سن مر ہوٹل دے نبائے اپنی گھر علی نال اگر گھر دی کوئی شے گرنی ہے دیئے بھینے مائے کلے نہ بھیج اگ میں نہ دلشاں ابو جانور بیٹھے نہیں بندے دے پتر کہیں نہیں بیٹھے اپنی عزت تباہ نہ کر عورت نہ کے سلا کلو دیئے مرد تھوڑی جے 2 منٹ دی جناب اللہ پرایا مرد 2 منٹ دی جناب غلط تاریخ چکرے عورت دے چنگل پاس میں دیئے بندے دی عزت تباہ تھی کر دیئے یاد رکھو جس گھر دے اندر بھاوے ہوئے ماں بھاوے ہوئے دھی بھاوے ہوئے بیوی ہوئے بدبخت ہوئے اپنی عزت دی حفاظت نہ کر سکے اس گھر دے نہ مرد دی بخشش نہ پیو دی نہ بھرا دی نہ گھر والے دی نہ انہاں دا عمل قبول نہ نماز قبول کیونکہ جس گھرج فحاشا عورت ہوئے اس گھرج کدا اللہ دی رحمت نہیں آدھی اللہ دی رحمت اس گھرج آدھی ہے جس گھرج زہرا دی قریب ہوئے سچ بات کہنے مروں ایسا ہون گال دا کریں دے تھے اسے مردے تھا تھے بڑے بڑے لوگ ہون جب تک شادی تے اپنے دھیاں نہ چاہمیں شادیاں نہیں تھی نہیں انہوں نے
میں غلط آتا بیٹھا سچ بات ہے سچ جب تک شادی دے مجرا نہ تھی وے شادی نہیں لگتی کرام مجرا میں کو کوئی رولا نہیں نچا عورتاں میں کو کوئی رولا نہیں پر اتنا یاد رکھیں کہ جناب دا محرم دی رات جن امام علی مقام امام حسین کربلا بچ ہن ایک پاسو آئی سید زادیاں دے قافلے خیمے ایک پاسو ہن یزیدیاں دے خیمے جڑے پاسو یزید راندے ہن اون پاسو عورتاں ساری رات شراب بھی پیندے رہ گیاں تے نچدے بھی رہ گیاں تے جڑے پاسو حسین بادشاہ دا لشکر آئی اون پاسو ساری رات نماز ہی پڑھی نہیں رہ گئی سجدے بھی تھیندے رہ گئے اتھاں دو سوچا نکلیا مجرے کراون والے یزید دے مرید بن گئے نماز پڑھن تے میلاد کراون والے حسین دے مرید بن گئے اور فیصلہ تو کر گئے مجرا کرا یزید کو اپنا امام بنا یا میلاد کرا حسین کو اپنا امام بنا مرضی تیری ہے سچ بولی سچ اگر چاہنے مرن تو بعد جناب اللہ تے کو لگن کھلے پیچھے مجرا کرا اگر چاہنے کہ جناب انہوں موت ہوئے انہوں سامنے سرکار آمین انہوں قبرج بنے انہوں سرکار فرشتے ہوا کہ منکر نکیر کئی گال نہ کھائے یا رسول اللہ کیوں فرمایا ساری زندگی نبی نبی کرے نہ رہ گئے اے میرا اپنا ہے وہ بندہ دنیا میں مجرم ہوئے تے ایم پی ایم نے تھانے فون کر دے وے تے وہ بدنا تھانے دار کئی گال میں کہ کٹے دے نہیں وے اگر ایم نے دے فون آیا پہ وہ کہ کئی گال نہیں اکھنی اپنا ہے ایم نے فون کر دے وے اپنا ہے تے بندہ چھوٹ میں دے تے جیتے زہرا دا بابا آکھ دے وے اپنا اتھے بندہ توجہ ہے وا اے آئی ودی حضور کو قتل کرنے واسطے گال کھٹا ہوں ختم سامان دیگا نیڑے لگ گئے توجہ ہے تو آلی 2 منٹ اتر تھی وجہ نا بندے چاہو 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 کچہری میں نہیں کئی پھانسی چڑھا بیٹھے ہے کیا اچھا ولی میں دیوان باؤ اتنے لکھا جاؤں دے کھانا دودھ 4 5 بج گئے بھولوں بیٹھے 6 بج گئے بھولوں بیٹھے 7 بج گئے مرے آج تیری ٹھانڈے بکھے نہیں مر دے آج تیرے کہنے گا شب لئی جو بیٹھے مارا سب تو جھکے ایسا ہے چپ کر گئے نہ بلا ہے نہ بلا ہے نہ بلا ہے نہ بلا ہے میں پیر غلام عثمان شاہ دا پوترا تو کو پتہ ہونا چاہیے میرے والد صاحب نے ساری زندگی اللہ رسول دا پیغام اور حق اور سچ دے گال کی تھی سبحان اللہ الحمدللہ گال حق اور سچ دی کرنی جی وہ طلاق تھی وہ اگر سارے واسطے قانون ہے کچھ اپنے واسطے ہی بناؤ چاہ سچ بات جنازے 2 منٹ ہوتے تھی وجن تے چھتے تھی کر دے ہاں کوئی جلدی کرو وہ چاہیے سچ بات اتاولے کرنے حالی 3 منٹ رہن دے پہ اینے ٹائم دے پابندے میں سارے واسطے اپنے واسطے نا پابند دے گالی دا ول میرے ہیں ڈھیر سارے پوری کڑے سبحان اللہ زور دیا کو میں گال کھتا ہوں کریم آقا علیہ السلام بیٹھن سے ابو لہب دی بیوی ام جمیلہ ہی کھڑی حضرت ابو بکر پاک وادی ہے بے ابو بکر کنے کے تیرا نبی سنا ہے ذرا آدھی تیرا نبی کتھا گئے سرکار سامنے بیٹھے ایویں آگے سامنے کھڑی سبحان اللہ بکر بیٹھے بھی سرکار دا سامنے بیٹھے سے میرے کو کیوں پوچھ دی کھڑی کیا مسئلہ ہو سی اچھا بال پوچھے ابو بکر بسا تیرا نبی کتھا ہے 2-3 جملے ان بات سنو بل ختم پڑھ دیں نراز نہ تھی بات او بلوچ صاحبان نراز نہ تھی بات سبحان اللہ بال 3 دفعہ پوچھے آگے بسا تیرا نبی کتھا ہے حضرت ابو بکر پاک فرمائے نبی صحیح نہ سامنے بیٹھن سے میرے کو کیوں پوچھتی کھڑی اندھی تو ہے کہنا اگر اندھی ہو گیا دیکھو میں نظر نہ آوا تے آپ بولے نہیں چپ کر کے بیٹھے جی میں تم چپ کی دی بیٹھے ہوئے آپ ہی میں چپ کر کے بیٹھے رہ گئے 3 باری عرب دا دستور ہے جڑا بندہ نہ بولے والوں دے نال او نہیں بولے دے عورت چلی گئی صحن کعبہ نبی سے بولے دی حضور بیٹھے ہیں سامنے آکھن لگے حضرت ابو بکر میں ہاتھ بدے کریم اے بیٹھے دے سامنے ہی یا رسول اللہ ای کو نظر کہنی میں آئے حضور فرمایا کہنا کسی کیوں حضور نے فرمایا او ہی کافرہ تے اللہ نے میرے اون دے درمیان پردہ حیل کر چھوڑے فرمایا حبیب کا غیرہ کو نہیں دکھائے میں دے تو ہمیں اپنا اس واسطے تیرے کو پردہ لہا چھوڑے اون دے کو پردہ گرا چھوڑے فرمایا مصطفیٰ غیرہ کو نظر نہیں آندا جن بھی نظر آندے اپنے کو نظر اللہ سلامت رکھے بس دیرا چلا جملے نے دل راضی کر چھوڑے دوسرا پوری تقریر ہے کہ بات ہی جملہ سوڑ کے دوسرا جنہی سبحان اللہ کیے شبیر شاہ دل راضی تھی کہ اللہ دی قسم آئے ہائے کریم آقا علیہ السلام سرکار کافران بھی چلنگ ہے گئے سویر تھا مولا علی سرکار دلے بارو نکلے
مکے دے کافر جاؤں کہ علی ہے مکے ستا ہی تے نبی ہے اٹھے تے علی ہے علی نبی کتھا ہے آپ مسکرا فرمایا پہرے دار تساں نے پوچھ دے میں نے کولے ساری رات بارو تساں کر میں کو کیا پتا اوہن جناب کافر بھاج پہ اینون بھجل حضرت ابو سفیان اس وقت کلمہ کانا پڑھیا حضرت ابو سفیان اور رکو کھیل میں نبی اگر نبی کو بولن واسطے اگر ایمیں لب دے بھلا چپ کر کے کھڑو اے ہوا سنگو کنو آن دی پئی ہائے 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 وہ کہ ہوا سنگو اے ہوا جنو آن دی پئی اسی جنو ہوا ہو دی خوشبودار زارہ دا بابا ہو نہیں ہو سی اللہ دا نبی ہو حضور علی کو سما کے پہنچے کو حضرت ابو بکر پاک کھڑے فرمایا ابو بکر جی یا رسول اللہ فرمایا تو میرا ساتھی میں تیرا ساتھی تو میں رل کے ہجرت کرے دے ہیں تو میں رل کے مکہ چھوڑ کے مدینے میں دے ہیں اور اندازہ کر اگر کوئی شیعہ بھائی بیٹھے ذرا غور کر کہ حضور نے جناب ہجرت دی رات علی کو سمایا اپنے پشتوں دے ابو بکر دینا جناب اللہ پکڑیا ہاتھ او دے نال پہ بیندن حضور اپنی امت کو پیغام پہ دیندن میں نبی ٹھیک ہے اس رات نہ علی کو بھلائے نہ ابو بکر کو بھلائے تے او جیڑا ابو بکر کو بھلاوے تے علی کو پکڑے او بھی میرا کچھ نہیں لگتا جیڑا علی کو بھلاوے تے ابو بکر کو پکڑے او بھی میرا کچھ نہیں لگتا اوے میرا وہ سی جیڑا ایک ہاتھ علی دے ہاتھ جو سی دوجا ہاتھ ابو بکر دے ہاتھ جو تو جملے رہ گئے پڑھاں یا بس تو بندے کاوڑے بیٹھے چلو ایک منیج پہ ایک کاوڑے بیٹھے بات سامعین محترم توجہ ہن آگے پہاڑ دے تلے حضور نے فرمایا ابو بکر جی سے فرمایا ہی غار اترے راتا راوڑ کیا تھے غار اچھا ٹھیک ہے صحیح جلے تھوڑا جم پہاڑ دے پہلا سٹاپ دے چڑھو اور 1500 فٹ اچھا پہاڑ ہے اللہ تو کو دکھاوے اللہ پیسے جو دے وے نا والے زمینہ نہ گھر کی دے کرو پہلے مدینے کے کرو دیر بدھے 5 گئی بدھی کھڑن 5 لاکھ دے داند بدھی کھڑن مکے گئے وے مدینے دعا کرو مور وے تے کو قرون دے خدانے دے تو والی کہنی بجنا اٹھے زمین مکدی بھی خیر چاچا ہے زمین لکھ دی پئی ہے یا ٹھیک ہے 40 لاکھ کلا ہے اب بگھا چلو 38 لاکھ میں کو ڈو چا پیسے جو لوگ تو چاہ دینا یہ مسجد واسطے کل تیرے کل چندہ منگیا دے تے آگے حالی حالات کرا میں یہ ٹھیک ہے چاچا مدینے کے دعا کرو اللہ میں کو کھین وہ پیسے میں کو دے میں تے کو جہاز سے ملے نا تو فجر میں نہیں میں مدینے پیسے خرچ کرے تھے ویسے ہی میں چلو ویسے ابو نبی خود خرچ کر کے گئے ترا سنی ذرا چاچا میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چلے چڑھے نا سرکار نے ڈٹھا کعبے دی طرف حضور نے میں اشارہ کیتا کعبہ الوداع میں ویندا پیا میں ہن ویندا جے اللہ دا حکم تھی سی والا تیری میری ملاقات ختم حضور ہی میں جلے کعبے کو ڈٹھا دے حضور پہ رو اتو بندہ پہاڑ دے چڑھ کے دیکھے کعبہ نظر آندے حالی بھی کعبہ نظر آندے اچھا حضور جب ڈٹھا کعبے کو تو رو پہ تے کعبہ اپنی جگہ تو ہلیا اللہ فرمایا کعبہ کیوں ہلدا پہ کہ مولا جیڑا تیرا یار ویندا پہ تیرا حبیب ویندا پہ میں تے کھڑ کے کیا کرے سا جدے تیرا مصطفیٰ جدے تیرا یار میں ہوں نہیں نال میں نال اللہ فرمایا تو روک تو تھی کھڑ مصطفیٰ کو ونجانے مدینے رنگ لاوانے مدینے آباد فرماوانے مدینے تو مولا میں فرمایا میرا وعدہ تھی گیا قیامت تو پہلے تے کو دلہن دی طرح تیار کرے سا تے کو یار دے شہر دا چکر لوے سا سنہری جالیہ دے سامنے پیش کرے سا جنہاں کعبہ تیار ہو کے گنبد خضرا آگے چکر لے سی اس میں سنی سینہ تان کے آکسی حاجیو آؤ شہر شاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو سونوا جی میں حضرت ابو بکر پاک عرض کی تھی صحیح جی صحیح آنج نہیں سے جلتے تو سب میرے موڑ ہے دے پاک یقین کر گنو بندہ چڑھتے 4 گھنٹے لگ گئے کمر تھک ویندی لتاں تھک ویندی میں کہا ابو بکر پاک ہے کیا تہاڈی عمر 51 سال نبی دی عمر 53 سال 2 سال اندر بس سے فرق ہے تے تو سکی میں نبی سے کچھ آ کے چڑھ سو نہ چاہو کہ گال سن
عقیدہ بندا پہ کیا کہ اگر میں نبی کو سمجھا نا بشر نبی کو سمجھا اپنے ورگا تے بشر ہوندے شقیر بشر ہوندے بھاری تے بندہ بندے کو نہیں چاہ سکدا میں ابو بکر مننا نبی کو نور تے نور ہوندے لطیف تے لطیف دا وزن نہیں ہوندا اس واسطے نبی کو موٹھے تے چاہ کے میں پہاڑی تے چڑھدا تاکہ کائنات کو پتہ لگے امت ہو رہے زارا دا بابا ہو رہے گل ختم بھائی جی وہ پہنچ گئے گارج جلے گار جلدی جلدی صاف کی تو نے صاف کر کے صحیح اللہ کھاؤ سرکار ابو بکر پاک دی جھولی سر رکھ کے سوم پہ او عنکبوت مطلب مکڑی او جالا جڑی بندے کو کیا دیں ڈامر نے جلدی جلدی جناب اللہ جالا بنیا جالا بنی جگے اللہ گیری کو فرمایا جلدی کر تو انڈے لا او جڑے گیرے تو کھا گئے سارے نہ ہن چیڑے ہیں نہ لالے ہیں نہ گیرے ہیں صرف کام بچے بندے وہی ساری مہربانی ساری مولوی تو سب سے وہ کی میں مولوی کو خاص کی تھا نا اپنا کان ہے بوٹی تو مولوی آگا واپس کر دے جلدی بڑا تو آیا دیکھو واپس کر دے مگر واپس کر دے کان بوٹی چنگا رہے ویسے مگر نہیں کرنا مگر چلو کھاڑ مولوی صاحب حضرات ایک ضروری اعلان سنو کان حلال ہے کہاں بھجتا ہے پیچھا بوٹی رکھو ساتھ بدھس اللہ واسطے معاف کر دے تو تا سیریس تھی کہ وہاں کے کی میں وہاں کے خدا حد بندہ تیرا اعلان ہے ہونے بدو کا جا کے بھائی سارے بھی مقابلے دے ایک کام بچے بدن ساری مہربانی ہے اسا تو کو آگے تو فجر کو کھاوے تو سچی گل ہے تو کر دے وے سچ بات ہے انڈے لہائے تے کافر تو پیچھے او سیدھا پہاڑ دے پیچھے چبے آئے سائیں بیٹھے وہ آگے انہاں کہ اتھائی ہیں وہاں کہ کوئی نہ اتھے کہیں تو آگے بھولے کا لگے وہاں کہ کوئی نہ یار اتھائی ہیں وہاں کہ یار کوئی نہ اللہ دے بندے ہو اندر ہو میں نا اے جالا کپا کھڑا ہو گیا انڈے تروٹے پہ میں نا جالا کپا کہیں نہیں کھڑا انڈے تروٹے کہیں نہیں پہ وہاں کہ ہین اندر وہاں کہ کہیں نہیں یار کوئی نہ تو آگے بھولے کا جب انہاں دے پیر نظر آئے تھے حضرت ابو بکر پریشان تھے گئے صحیح فرمایا کیا تھی گئے کہتے وہ تو آگے پر ہوئے کھڑا صحیح فرمایا کوئی گال نہیں اگر وہ آئے کھڑے یہ آمد ہے یہ اڈو آسن اسا اڈو ہی میں نکل دے میں دے تھا بیٹھا اپنا نجاشی بادشاہ دا محل ساج چکے سمندر دو تے پول بن چکے جبرائیل آیا کھڑے یہ اینا سے ناسا اونو سو آخری جملہ یہ تقریر ختم بیا کرنا آخری بالکل آخری بات زندگی رہی دے بات کہیں ملے تو آپ کو سنوے سے شان صدیق اکبر جناب حضرت ابو بکر پاکا کیسے میں کو تو نظر کہنی آدھے پہ تو دے دیں کہ جیا فرمایا حضور نے اپنا ہاتھ ابو بکر پاک دکھی نے فرمایا دیکھ ابو بکر پاک نہیں ٹھنا فرمایا رب کعبہ دی قسم میں کو پول بھی نظر آیا نجاشی بادشاہ دا محل بھی نظر آیا ابو بکر مسکرائے کہ کملی والے آئے مکے دے کافر کائنات دے کافر آبن تیرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا جن نال خدا ہوئے اس مصطفیٰ نو کوئی کچھ نہیں اللہ نے فرمایا ثانی یسنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فرمایا محبوبہ اپنے یار کو آگ پریشان نہ تھی اپنے صاحب کو آگ پریشان نہ تھی غم نہ کھا غار تو سنونی میں اللہ بھی تھوڑے اللہ پاک سونے صدیق پاک صدقے رفیق خان صاحب دے درجات بلند فرما آوے محمد اجاز یہ میرا خادم ہے نو آیتن تو کو قرآن دیجے سنے دے سارے احباب اٹھی سو یہ خدمت چکرے سو اللہ برکت پیسی وما علیہ